بچوں کی ہر دل عزیز لکھاریہ محترمہ بینا صدیقی کی کہانی شور محل آج کے دور کے تقریباً ہر گھر کی عکاسی کرتی ہوئی یہ ہستی مسکراتی کہانی اپنے اندر ایک خاموش سبق لیے ہوئے ہے۔ تو آئیے کہانی سنتے ہیں۔ کہیں ہمارا اور آپ کا گھر بھی شور محل تو نہیں؟ شہزاد بھائی جب بھی گھر آتے تھے تو ایسا زبردست ہارن بجاتے ہوئے آتے تھے کہ گھر والے تو کیا، پورے محلے والے بھی جاگ کر ان کے استقبال کو تیار ہو جایا کرتے، بلکہ کبھی کبھی تو جوتوں اور ڈنڈوں کے ساتھ بھی تیار ہو جاتے۔ عالیہ باجی ہر بات پر دنیا کی سب سے لمبی چیخ مارنے کی عادی تھیں، خصوصاً چھپکلی یا لال بیگ کے دیدار پر تو ان کی اونچی چیخ پورے گھر کو دہلا دیتی تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ گھر میں ان جانوروں کے رخ روشن اکثر ہی دکھائی دے جایا کرتے تھے۔ احمر بھائی بھی شور مچانے میں کسی سے پیچھے نہ تھے۔ ان کے پاس نہ تو شہزاد بھائی کی طرح پھٹ پھٹی بائک تھی، نہ ہی عالیہ باجی کی طرح سریلی چیخیں مارنے کی صلاحیت، مگر پھر بھی وہ شور کے معاملے میں مایوس نہ کرتے اور اپنے موبائل پر تیز آواز میں ویڈیو چلا کر حتی الامکان شور مچانے میں سب کا ہاتھ بٹاتے۔ ببلو کے پاس تمام کھلونے ایسے تھے جو چابی دینے پر خوب غل مچاتے، خاص طور پر چابی سے چلنے والا پولیس وردی والا بھالو تو ایسی خطرناک سیٹی بجاتا کہ پورا گھر ہی سہم جاتا۔ گھر کا سب سے چھوٹا فرد ننھے میاں تھے۔ ننھے کے پاس دبا دبا کر چلنے والے چوں چوں کرتے جوتے تھے۔ وہ اسی طرح شور مچا کر اس شور محل میں کام چلا لیتے تھے۔ ایک بڑا مسئلہ یہ بھی تھا کہ جب یہ بچے شور مچاتے تو ان کی امی ان سے بھی زیادہ بلند آواز میں انہیں خاموش رہنے کی تلقین کرتی تھیں، جس سے گھر میں ہر وقت کوئی نہ کوئی ہنگامہ برپا رہا کرتا۔ گھر میں اس وقت ایک ہنگامی اجلاس جاری تھا۔ امی ابو نے سب بچوں کو جمع کر رکھا تھا۔ بچوں کے منع ماموں لندن سے آ رہے تھے۔ دیکھو بچوں، تمہارے منع ماموں بہت سنجیدہ، خاموش اور دھیمے مزاج کے انسان ہیں۔ تم لوگ ان سے پہلی بار ملو گے، اچھا تاثر بننا چاہیے۔ خبردار جو ان کے سامنے کوئی شور شرابہ کیا ہو، وہ کل آ رہے ہیں، 2 مہینے ہمارے گھر ہی رہیں گے۔ امی نے ہدایات جاری کی۔ اس گھر میں شور نہ ہو، اس کی تو یہی صورت ہے کہ بچوں کے منہ پر ٹیپ چپکا دیے جائیں۔ ابو طنزیہ لہجے میں بولے، ارے نہیں، مجھے یقین ہے میرے بچے منع ماموں کے سامنے مجھے شرمندہ نہیں کرائیں گے۔ وہ بھی ڈھیر سارے تحفے ان کے لیے لے کر آئیں گے اور میں بھی سب بچوں کو بعد میں انعام دوں گی اگر انہوں نے ماموں کے سامنے شور نہ مچایا تو۔ امی مسکرا کے بچوں کو دیکھتے ہوئے بولی تو شہزاد، احمر، عالیہ باجی، ببلو سب سر ہلانے لگے۔ ننھے میاں البتہ مست بیٹھے ابو کی گود میں کھلونوں سے کھیلتے رہے۔ منع ماموں واقعی سب کے لیے ڈھیر سارے تحائف لے کر آئے تھے۔ بچے اپنے اپنے تحائف لے کر بہت خوش ہوئے۔ منع ماموں نے سوٹ کیس میں سے ایک آخری ڈبہ نکالا اور میز پر رکھ دیا۔ احمر کو تجسس ہوا، یہ کس کے لیے ہے ماموں؟ منع ماموں مسکرائے، پھر بولے، بیٹا ہمارے رضوان چچا ہیں، بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، انہیں کم سنائی دینے لگا ہے۔ یہ آلہ میں ان کے لیے لے کر آیا ہوں، یہ وہ کان میں لگا لیں گے تو انہیں صحیح سنائی دے گا۔ ابھی تو میں تھک گیا ہوں، کل جا کر انہیں دے آؤں گا۔ منع ماموں نے مخصوص دھیمے لہجے میں کہا، پھر امی کی طرف مڑے اور کہا، آپا کیا میں تھوڑی دیر آرام کر سکتا ہوں؟ امی جھٹ بولی، ارے ہاں بھائی، اتنے لمبے سفر سے آئے ہو، پھر فوراً بچوں کے تحفے کھول کے بیٹھ گئے، اب آرام کرو۔ عالیہ بیٹا، ماموں کو ان کا کمرہ دکھا دو، اور بچوں تم سب بھی نکلو یہاں سے۔ ماموں عالیہ باجی کے ہمراہ سوٹ کیس اٹھا کر چلے گئے۔ بچے خوش خوش اپنے تحائف دیکھنے لگے۔ ابھی منع ماموں نے آرام کے لیے تکیے پر سر رکھا ہی تھا کہ ایک زوردار چیخ نے گھر بھر کو دہلا دیا۔ یہ عالیہ باجی تھیں۔
جنہوں نے کچن میں فریج کے پیچھے چھپکلی دیکھ کر حسب عادت ایک لمبی سریلی چیخ ماری تھی۔ امی جھٹ باورچی خانے کی طرف لپک گئیں۔ عالیہ، حد کرتی ہو، چھپکلی ہی تو تھی، کوئی مگرمچھ تو نہیں تھا جو تم نے اتنی زور سے چیخ ماری کہ پورا گھر ہل گیا۔ اب تک تم چھپکلیوں کو دیکھنے کی عادی نہیں ہوئی کیا؟ امی نے غصے سے لیکن دبی دبی آواز میں کہا۔ امی، جتنی بڑی چھپکلی تھی اتنی بڑی چیخ تو بنتی تھی نا۔ عالیہ باجی سٹ پٹا کر بولی۔ کچھ تو خیال کرو، گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں، ابھی ابھی آرام کرنے کے لیے گئے ہیں۔ امی اس مرتبہ آواز کو دبانا بھول گئیں اور چلا اٹھیں۔ اتنے میں گھر ہولناک سیٹیوں سے گونج اٹھا۔ کمرے کے اندر منع ماموں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ آپا، میں نے پولیس کی سیٹیاں سنی ہیں، کیا باہر پولیس آئی ہے؟ منع ماموں کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئے۔ ارے نہیں نہیں، یہ تو ببلو کا بھالو ہے جو پولیس والوں جیسی سیٹی بجاتا ہے۔ امی ببلو کے ہاتھ سے چابی والا بھالو چھین کر کھسیانی سی ہوتے ہوئے بولیں۔ ببلو میاں لگے گلا پھاڑ پھاڑ کر رونے کہ پولیس والے بھالو کی جدائی ان سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ منع ماموں نے ببلو کو روتے دیکھا تو کہا، ارے آپا، کوئی بات نہیں، بچہ ہے، اسے کھیلنے دیں، میں کمرہ اندر سے بند کر لیتا ہوں تو پھر شاید آواز نہ آئے۔ لیکن افسوس، یہ صرف منع ماموں کا خیال ہی ثابت ہوا۔ وہ کمرہ بند کر کے سونے کے لیے دراز ہوئے ہی تھے کہ ایک بار پھر انہیں اچھل جانا پڑا، کیونکہ شہزاد بھائی اپنی پھٹ پھٹی بائک پر تیز ہارن بجاتے گھر کی گلی کے نکڑ پر نمودار ہو چکے تھے اور اب گھر کی جانب بڑھتے ہوئے مسلسل ہارن بجائے جا رہے تھے، جیسے کسی شاہی سواری کے لیے رستہ بنا رہے ہوں۔ منع ماموں کو قریب آتی اور تیز تر ہوتی آوازوں سے یوں محسوس ہوا جیسے یہ بائک ان کی کن پٹی پر آ کر رکے گی۔ وہ سر تھام کے بیٹھ گئے۔ ابھی بائک کا شور گھر کے اندر پہنچ کے تھما ہی تھا کہ کسی نے تھرا دینے والی آواز میں گرج گرج کے اچھی باتیں بتانا شروع کر دیں۔ پس منظر میں بچوں کی امی کی آواز نمایاں تھی۔ احمر، یہ اپنے موبائل کی ویڈیو بند کرو، بہرے ہو کیا؟ اتنی اونچی آواز میں ویڈیو سن رہے ہو، پورے محلے کو سنانا ہے کیا؟ گھر میں مہمان آئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، کچھ تو خیال کرو۔ امی کی آواز موبائل کی آواز سے زیادہ گونجیلی تھی۔ ابھی ان کی آواز تھمی ہی تھی کہ منع ماموں کے سر پر گویا پٹاخے پھوٹنے لگے۔ ننھے میاں نے اپنے پسندیدہ جوتے دبا دبا کر چوں چوں کی آوازوں کے ساتھ پورے گھر میں چلنا شروع کر دیا تھا۔ منع ماموں چکراتا ہوا سر تھامے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ارے منع، کہاں چلے؟ میں تو تمہارے لیے یخنی پلاؤ اور کوفتوں کا شوربہ بنا رہی ہوں، تمہارا پسندیدہ کھانا۔ امی منع ماموں کو سامان سمیت کمرے سے نکلتے دیکھ کر بوکھلا کر باورچی خانے سے نکل آئیں۔ نہیں آپا، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، منع ماموں نے سنجیدگی سے کہا۔ ہائے، شوربے سے پرہیز ہے؟ امی حیران ہو کر بولی۔ نہیں، شوربے سے نہیں، شور سے پرہیز ہے، کیونکہ میں آدھے سر کے درد کا مریض ہوں، اس لیے اب رخسانہ آپا کے گھر جا رہا ہوں، وہ اکیلی رہتی ہے نا۔ اور ہاں، منع ماموں نے ایک ڈبہ نکال کے سامنے کی میز پر رکھ دیا، پھر بچوں کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولے، کان پر لگا کر سننے والا یہ آلہ یہیں چھوڑے جا رہا ہوں، کیونکہ بہت جلد اس گھر کے تمام لوگوں کو اس کی ضرورت پیش آنے والی ہے۔ چچا رضوان کے لیے میں دوسرا خرید لوں گا۔ ماموں تیزی سے باہر نکل گئے۔ سارے بچے شرمندہ نگاہوں سے میز پر رکھا آلہ سماعت دیکھ رہے تھے۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہے تھے کہ اگر ہم بھی شور سے پرہیز کریں گے تو ہمیں بہرا ہو کر اس آلے کو استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اتنے میں ننھے میاں شور مچاتے چوں چوں کرتے جوتوں کے ساتھ گڈے کی طرح چلتے ہوئے آئے اور آلہ سماعت کا ڈبہ کھلے گیٹ سے گھما کر گھر سے باہر پھینک دیا۔